وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نعود علی المظہر العجائب تجدون لقا فی النوائب کل ہم وغم شیء جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ پروردگار عالم مالک الملک مالک کائنات خالق کون و مکان اس مقدس جشن کا صدقہ اس مقدس ذکر کا صدقہ جتنے ہم محبت علی میں اکٹھے ہوئے ہماری محبت علی کو مودت میں تبدیل فرما ہمارے عشق کو کامل فرما ہماری معرفت کو بلند فرما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی اتنی توفیق عطا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا خالق کونین نوے مولا علی علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ مولا کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما ذکر کا صدقہ جشن کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو خالق کونین مالک ارض و سما جشن کا صدقہ جو بھی اولاد ہیں صاحب زمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا یہ جنہوں نے اہتمام کیا سید جاوید شاہ صاحب بھائی ندیم نجوی صاحب جنہوں نے اہتمام کیا پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سیر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سرز الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر نور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رجب المرجب کا خوبصورت مہینہ اور پھر 13 رجب کے قریب قریب کی خوبصورت گھڑیاں احسان ہے پروردگار کا کہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں جن کے آنے کا بھی پتہ ہے جن کے جانے کا بھی پتہ ہے ہر معصوم کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی پتہ ہے یہ بھی عرض کرتا جاؤں ہم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں کہ ان کے آنے کا انداز مخلوق کے سامنے بیان کرے اس گھرانے کے آنے کا انداز بشر کے بس کی بات نہیں کہ وہ بتائے یہ کیسے آئے تھے اس لیے جو مخلوق پہ بھی حجت ہو پھر وہ مخلوق جیسا نہیں ہوتا صرف ایک ہی اشارہ دے کے آگے گزر جاؤں گا
امیر کائنات یا اس گھرانے کا چھوٹے سے چھوٹا شہزادہ دنیا میں آیا، اس گھرانے کے آنے کی یہی بات کافی ہے کہ آنے کے بعد ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ میں نے شہنشاہ معظم کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے 2-3 جملے عرض کر کے امیر کائنات کے والدہ کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، جو شہزادی کونین نے واپس آنے کے بعد 16 رجب کو باہر آنے کے بعد ارشاد فرمائے تھے۔ جب پوچھا گیا تھا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی تو شہزادی نے بتایا تھا مشرق کی دیوار نے کیا کہا، مغرب کی دیوار نے کیا کہا، شمال کی دیوار نے کیا کہا، جنوب کی دیوار نے کیا کہا، اور علی نے آ کے کیا کہا۔ وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے میں آپ کے مولا کی 2-4 شان کے جملے عرض کرتا جاؤں۔ ویسے وہ زبانیں بھی ابھی نہیں بن سکیں جو کما حق کو ان کی شان بیان کر سکے، نہیں وہ زبانیں، ہاں ایک نے آنا ہے جس نے آ کے امت کو بتانا ہے میرے دادا علی معظم کعبہ میں تشریف لائے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ساؤنڈ کا ہے معاملہ تھوڑا سا، لیکن تھوڑا میرے ساتھ دو گے تو شاید میں 2-4 گزارشات خاص بھی کر جاؤں آپ کی خدمت میں۔ کبھی کبھی آنا ہوتا، ندیم صاحب آ جائیے۔ امیر ممکنات شہنشاہ معظم کی شان میں 2-3 جملے جناب، بڑے انوکھے سے۔ امیر کائنات نے کعبے میں تشریف لا کر مخلوق کو بہت سارے پیغامات دیے۔ پہلا پیغام سرکار کی طرف سے یہ ہے، دنیا میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں جس سے اپنی بچی کی شادی کروں میرے داماد کا سٹیٹس کم از کم میرے برابر ہو، زیادہ ہو تو کیا بات ہے، مجھ سے کم نہ ہو۔ کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کئی رشتے آئیں، ان میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں نہیں سٹیٹس کا نہیں ہے، کم از کم سٹیٹس برابر تو ہو، زیادہ ہو تو کیا بات ہے، کم از کم برابر تو ہو۔ 13 رجب کو امیر کائنات نے کعبہ میں تشریف لا کر امت کو بتایا محمد کا داماد کیسا ہونا چاہیے۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ انکل جی۔ کیسے ہونے چاہیے داماد مصطفیٰ کو، بہت شکریہ۔ لو جی، سرکار کے حوالے سے ایک اور جملہ سن بیٹھے ہو، دہرا رہا ہوں کہ بادشاہ جب تشریف لے کے آئے اس وقت کعبے میں بت نہیں تھے۔ نہیں، اگر کسی کی تحقیق ہے تو جہاں بیٹھے ہو وہیں سے مجھے بتا دو، کس کتاب میں لکھا ہے کہ جب یا علی آئے تو کعبے میں بت تھے؟ نہیں تھے۔ بہت شکریہ حضور۔ بادشاہ جب تشریف لائے کعبے میں بت نہیں تھے۔ علی کے آنے کی دلیل بھی یہی ہے کہ کعبہ جیسی جگہ بھی بتوں سے پاک ہو۔ امیر المومنین نے کعبہ میں تشریف لا کر مخلوق کو بھی پیغام دیا، او میرے چاہنے والوں کوشش کرنا اگر دل میں مجھے بٹھانا ہے پہلے دل بتوں سے پاک کرو۔ نہیں میں عرض کر پایا، میں اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ ابھی ذرا مزاج نہیں مل رہے لوگوں کے، شاید میں کافی عرصے بعد حاضر ہوا، کوشش کرنا میرے ساتھ مزاج ملانا، شاید عرفان کی 2-4 خاص باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سلیمان محمدی کو ایک ڈگری ملی تھی، منا اہل البیت، ملی تھی نا ڈگری، ایم ایس سی فزکس، پی ایچ ڈی فزکس، ڈاکٹریٹ، انجینئرنگ، دنیا کی ڈگریاں بندے تک۔ شاہ جی بندہ ہے تو ڈگری ہے، بندہ گیا تو ڈگری ختم، مگر یہ گھرانہ جس کو ڈگری دے، یہ گھرانہ جس کو ڈگری دے وہ ڈگری پھر یہاں تک نہیں، وہ پھر وہاں تک ہے۔ وہ اس گھرانے کا کرم ہے، کہیں یہ منا کی ڈگری اس انداز میں دیں، کہیں کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے اولیاء اللہ کی ڈگری دیں۔
یقین جانیے کتنا کریم گھرانہ نجوی صاحب، شہادتیں نہیں ہوئیں شب عاشور، امام مظلوم نے عاشقوں کو اولیاء اللہ کی ڈگری دی، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ شاہ جی بڑے بڑے علماء نے ولی اللہ پہ بحث کی ہے، ولی اللہ، ولی کسے کہتے ہیں؟ کافی علماء اس بات پہ متفق ہوئے کہ ولی کم از کم وہ ہے جس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہ ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ یہ بھی ڈگری سے انہوں نے دی، اولیاء اللہ کی ڈگری، یہ بھی ڈگری رسول نے دی، منا یہ ہم میں سے ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی مخلوق ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہم بھی رسول سے ہیں، پر رسول کی مرضی ہے کسے کہے کون ہم سے ہے۔ یہ مزاج محمد ہے، جیسے مزاج محمد ایک جملہ آگے نجوی صاحب میں ندیم صاحب توجہ کیجئے گا، جملہ بڑا کمال ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جیسے مزاج محمد فرما دیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، 10 15 20 بندوں نے بے شک کہا، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر برداشت کر سکو عقیدہ نہیں بتا رہا، میں حقیقت دکھا رہا ہوں۔ میں نے عقیدہ کبھی ممبر پہ کیا کسی کو بتایا نہیں، میرا عقیدہ میرے لیے نہ کہ آپ کے لیے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کم از کم عقیدے کا معیار یہ ہو، بندہ اس معیار پہ ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے اس کا علی کیسا ہوگا۔ کم از کم عقیدے کا، مہربانی۔ لیکن بات آئی کہ نجوی صاحب سنبھالیے گا، مجمع کو بھی دیکھیے گا، چہرے بھی دیکھیے گا، بات بڑی آ گئی۔ محمد نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ندیم صاحب 16 رجب کو سب سے پہلے محمد نے علی کو دیکھا۔ اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ بہت شکریہ، پہنچ جانے کو سلام ہے لاہور۔ میں نے کہا مزاج محمد ہے، سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، مزاج محمد ہے، مرضی محمد ہے۔ ایک دن فرمانے لگے میرے قائم کا انتظار افضل عبادت۔ نہیں عرض کر پایا، محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن محلے میں کسی جامع مسجد میں جانا اس سے زیادہ افضلیت ہے۔ یہاں ہم سب کو کہا جائے جی ٹکٹ ہیں، چلو سعودی عرب، موقع ہے آپ کا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، ہم سب کہیں گے وہ وہاں زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد، وہ وہاں جا کے پڑھنا فضیلت ہے، ہر بندہ فضیلت کے پیچھے دوڑتا ہے۔ سرکار کا مزاج بھی یہاں مخلوق کے لیے بڑا باکمال ظاہر ہوا، فرمایا میرے قائم کا انتظار افضل عبادت ہے۔ پتہ چلا عبادت سلمان بھی کرتا رہا، عبادت سلمان بھی کرتا رہا، مگر قائم کے نوکر کی عبادت اور ہے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے بابا دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ مہربانی، بہت شکریہ، بات رہنا جائے، گھبرا تو نہیں گئے؟ بہت شکریہ۔ سلمان کو کیا فرمایا؟ سلمان ہم میں سے ہے۔ نجوی صاحب صرف جناب سلمان کے بارے میں چونکہ بات مشہور ہے، زبان زد عام پہ ہے، اس لیے ہر بندہ جناب سلمان کے بارے میں جانتا ہے۔ سرکار نے اوروں کو کچھ کو فرمایا، جو عاشق تھے نا، عاشقوں کو فرمایا یہ ہم میں سے ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ فضا کو کہا جائے فضا ہم میں سے ہے، اتنا کافی نہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا جی، یہ ہماری ماں ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہماری ہیں۔ اچھا یہاں ایک اگر لاہور بیدار ہے تو ایک انکل جی سامنے میرے تشریف فرمائے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، آپ بھی بچپن سے بیٹھ کے عزاداریاں سن رہے ہیں، کروا رہے ہیں، بڑا بڑا نام ہے لاہور میں۔ میں لاہور اگر یہ جملہ سنبھال گیا زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ یقین جانیے ان کو ماننا اور ہے، ان کا چاہنا اور ہے۔
ان کو ماننا، ان سے پیار کرنا اور ہے، ان کا پیار کرنا اور ہے۔ آج بہت بڑا لاہور میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، فرق ہے بہت بڑا ان سے پیار کرنا اور ان کا پیار کرنا۔ 11ویں امام نے فیصلہ فرمایا، پوچھا گیا تھا آقا یہ بندہ شیعہ ہے یا محب ہے؟ امام فرماتے یہ بندہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے۔ سرکار آج پتہ چلا محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں۔ مسکرا کے فرماتے سن، جو ہم سے محبت کرے ہوئے وہ محب ہے، جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ، مہربانی قبلہ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ لو جی ایک بات میں اور کرتا جا رہا ہوں نجوی صاحب، جس دن زمین پہ محبوں نے مزاج بدل کے اپنے آپ کو شیعہ کی کیٹاگری میں لا کے کھڑا کیا، پھر یقین کرنا صاحب آ جائے گا۔ آمین، سبحان اللہ۔ میں اس کو اور آسان کر دوں، اگر ناراض نہ ہو تو کر دوں۔ حضور میں عرض کر رہا ہوں محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے۔ محب کہیں نہ کہیں سوالی ہے، شیعہ بے لوث ہے۔ کیا کہنے، واہ، نہیں بندے گھبرا گئے ہیں، سبحان اللہ۔ بندے پریشان ہیں۔ عرفان کے میں نے کہا چند موتی میں دے جاؤں گا شاید سنبھال سکو۔ محب کہیں نہ کہیں سوالی ہے۔ جھاڑو لگایا امام بارگاہ میں محب نے، شیعہ نے بھی لگایا، فرق ہے۔ محب جھاڑو لگائے گا، جھاڑو لگانے کے بعد کہے گا مولا پریشانیاں دور کر۔ شیعہ کہے گا تیرا احسان ہے تو نے اپنا گھر صاف کرنے کا موقع دیا۔ یہ ہے محب اور شیعہ میں فرق ہے۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ محب اور شیعہ میں ایک اور فرق ہے، جوانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ محب اور شیعہ، ایک شیعہ جوان ہے ایک محب جوان ہے، دونوں عباس کا علم دیکھتے ہیں، فرق بڑا ہے۔ محب علم دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، شیعہ غازی کو دیکھتا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھتا۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں، یہاں مزاج اور ہیں۔ کیوں؟ یہاں معاملہ دل کا ایسا ہے جس میں بے دل کا دل موجود ہے۔ میں وہاں آ گیا، بس میں بات مکمل کر لوں۔ تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے۔ کوشش کرنے ہم نے معیار شیعہ پہ آنا ہے۔ ساری زندگی میں ان سے مانگتے مانگتے گزر گئی، کہتے ان سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ لو جی ایک میں مشکل بات کرنے لگا نجوی صاحب، میں مجمع تھوڑا نہیں دیکھ رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون روح آئی بیٹھی ہے۔ بات میں مشکل کرنے لگا ہوں، فتویٰ لگانے سے پہلے سوچئے گا ضرور۔ 13 رجب منانے کا حق، میں پہلی دفعہ 18 سالہ خطابت میں کہنے لگا ہوں، 13 رجب منانے کا حق صرف اسے ہے جو صرف اللہ کا شکریہ ادا کرے اور کچھ نہ مانگے۔ اللہ نے علی جو دے دیا ہے۔ مہربانی نجوی صاحب، میں نے مشکل سا جملہ کہا، میں نے کہا فتویٰ لگتا ہے تو دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ حضور، مہربانی، بہت شکریہ۔ مشکل بات تھی، میں نے کہا ناراض ہو جائیں گے۔ صرف میں حیران ہوتا ہوں، بندے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، ہمارے ہاتھوں میں خاک شفا رکھنا، ہمیں کربلا کا کفن پہنانا، ٹھیک ہے محب کی نشانی، شیعہ کی نہیں۔ کرو سوال سید، بڑے عرصے بعد ممبر پہ آ گئے، ہمیں پریشان کر کے جا رہے ہو، ہم کربلا کا کفن نہ پہنے۔ اب بھائی کربلا کا کفن وہ پہنے جس کو شک ہو حسین قبر میں نہیں ہوگا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی۔ کب مزاج بدلیں گے؟ ابھی تک ہم بھی وہی لسٹ میں، مانگنے والوں کی لسٹ میں ہیں، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے۔ ابھی تک ہمارے مزاج یہ نہیں آئے کہ مولا جو تو چاہے وہ چاہیے۔ جشن پہ جشن، مجلس پہ مجلس، پروگرام پہ پروگرام، سالہ سال سے اشرے سن رہے ہیں، سوچے وہیں کہ وہیں، مزاج ہی نہیں بدلے۔
نہ بدلنے کوئی آیا، ہر کسی نے اپنا وارہ پڑھا، لفافہ لیا، یہ گیا وہ گیا، کسی کو یہ احساس نہ ہوا میں یہاں کٹہرے میں کھڑا ہوں، میرے سامنے کوئی اور ہے، یہ کیمرے نہیں ہے، وہ ہے جو کائنات کے سامنے ہے، جس کے سامنے کائنات ہے میں اس کا جواب دے ہوں۔ اس نے مجھ جیسے کو زبان عطا کی، ان جیسوں کو یہاں بلایا صرف خوش ہونے کے لیے نہیں، اصل میں وہ چاہتا تھا جب یہ یہاں سے اٹھے وہ نہ رہیں جو آئے تھے۔ نجمی صاحب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں بندے پریشان نہ ہو جائیں، تھوڑی سی مشکل باتیں ہو رہی ہیں، بندے پریشان نہ ہو جائیں، آسان کرتا ہوں۔ 3 زمانے لاہور والوں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں۔ ایک ہے ماضی، ایک ہے، کوئی بات نہیں، بچوں سے میں نہیں پریشان ہوتا، کوئی نہیں، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ کیا حقیقت ہے، واہ۔ اب میں نے ان پہ گفتگو شروع کر دی تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ اتنے سچے مومن ہیں، خدا کی قسم بندے انہیں لوٹ جاتے ہیں، یہ خوش ہو کے گھر آ جاتے ہیں، اطمینان سے نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھ بھی لے بھئی تمہیں کسی نے لوٹ لیا، یہ کہتے ہیں اس نے نہیں لوٹا، ہم اس کی نسلوں کو لوٹ آئے ہیں۔ یہ سچے مومن، میں تو یقین کہ میں تو ان سے اسلام سیکھتا ہوں، مجھے بڑا یہ اسلام سکھاتے ہیں۔ گھر میں کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک لمحے میں دوسرے لمحے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کے لڑائی مہینوں میں سالوں میں نہیں چلتی، یہ صحیح معنی مسلمان ہیں۔ شاہ جی ایک لمحے میں ایک ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شڑائیاں ختم۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نجوی صاحب آئیں گے تو صلح کرائیں گے، 6 مہینے 6 سال پہلے دونوں سے ملیں گے، دونوں کی سنیں گے، تو ہم ادھر سے میں آگ بگولا، ادھر سے ندیم صاحب آگ بگولے، ہم پر ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، ملنا گوارا نہیں کر رہے، ہمیں معصوم کا فرمان ہی یاد نہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی کہے ہو مومنین بیٹھے ہو، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم مومن ہو، یہ مومن ہے۔ ناراض نہ ہونا بھائی، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یقین کرو ان سے سیکھا کرو، خدا کی قسم یہ اس معیار پہ ہیں، ان کے سامنے کھانے کی پلیٹ آئے نا ایک لقمہ لے کے دوڑ جاتے ہیں۔ یہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے۔ یقین جانیے، اور دنیا کی کوئی عورت آ جائے ان کے سامنے یہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں۔ مومن جو ہیں، بات آگئی لاہور والوں، مومن جو ہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں۔ آنکھیں کوئی کہہ بھی سی کون جا رہی ہے، کہیں گے میری ماما جیسی جا رہی ہے۔ صحیح مومن ہے حضور، یقین جانیے صحیح مومن ہے۔ ہاں اچھا ہیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا ایک میں بات اور عرض کروں، پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں ہے، میں نے بڑی جگہوں پہ دیکھا ہے جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے مائیں ہاتھ اٹھواتی ہیں، اٹھوا کے کہتی ہیں مانگو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کھاتے ہماری طرح ہیں، پیتے ہماری طرح ہیں، پہنتے ہماری طرح ہیں، ان کی کیوں قبول ہوتی ہے؟ اصل میں یہ معیار اس پہ ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ ہے معیار۔ ہم اس معیار پہ پہنچنے کی کوشش، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بات آ گئی، میں نے کہا اس لیے میں ان کا بڑا خیال کرتا ہوں، یہ بولتے رہیں، یہ کھیلتے رہیں، یہ چھیڑتے رہیں، میں کہتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، یہ بھولتے نہیں۔ یقین کیجئے یہ حافظہ بڑا تیز ہے، ہم بھی بچپن میں جو چیزیں بچپن کی آج بھی ہمیں نہیں بھولی، یہ صحیح مومن ہے، صحیح خدا کی قسم یہ صحیح۔ کبھی نہ جھڑکا کرو، کبھی نہ ڈانٹا کرو، بلکہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں شاہ جی بچہ اللہ نے دیا ہے نام، میں کہتا ہوں تو رکھ ان کے مقدس گھرانے کے ناموں پہ نام، لیکن ساتھ مہدی ضرور رکھنا، وقت کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے جی مہدی رکھ لیا، تو میں نے کہا سارا دن پکارو گے علی مہدی، کاظم مہدی، موسیٰ مہدی، تقی مہدی، نکی مہدی، سارا دن مہدی 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 کرو گے، کیا خیال ہے سرکار کی نگاہ نہیں آئے گی؟ لیکن میں نے کہا ایک کام ضرور کرنا، جس کا نام معصوم کے نام پہ ہو، خبردار زندگی میں تھپڑ نہ مارنا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ ادھر سے مولا مولا کے نام بھی پکارتے رہو، ادھر سے یہ لو جی میں بات رہ نہ جائے، میں نے جو بات مکمل کروں۔ 3 زمانے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، ایک ہے مستقبل۔ کل کیا تھی؟ 10 رجب، ایسے ہے نا جی۔ میں نے ندیم صاحب سے گزارش کی حضور مجھے 10 رجب کے جشن میں جانا ہے، کہنے لگے شاہ جی وہ ہو چکا ہے،
میں نے کہا جی پھر دل ہے جانے کا، کہنے آؤ چلیں 11 رجب کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پھر میرا دل ہے میں اور بھی جشن سنوں، کہنے لگے شاہ جی پھر 13 رجب کو ہوگا، جو ہو چکا ہے وہ ماضی، جو ہو رہا ہے وہ حال، جو ہوگا وہ مستقبل۔ میں بہت بڑا ایک پیغام، میری پوری گفتگو ایک طرف یہ جملہ نہ بلانا لاہور والوں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ اکثیر کا کام کرے گا۔ یہ سرکار کی طرف سے میں ان کی عطا کردہ خیرات آپ کی خدمت میں بانٹ رہا ہوں۔ 3 زمانے، ماضی، حال، مستقبل۔ شاہ جی سے مجھے ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات امام اکلو نے ایک دن یہ پڑھ رہے تو میں سن رہا تھا، آج میں پڑھو، یہ تشریف فرمائے، یہ میری آج خوش بختی ہے، سید سامنے بیٹھے ہیں۔ شاہ جی سے میں نے پوچھا شاہ جی بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے شاہ صاحب بچے ماشاءاللہ نوکری کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کے بزرگ کیا کرتے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا کافی نہیں، وہ کرتے تھے، ان کو کیوں کروا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ ماضی ہیں، اب یہ ان کی ضرورت ہے، یہ نوکری کریں گے، محنت کریں گے، گھر بنائیں گے، اچھا کمائیں گے، مستقبل بنائیں گے۔ میں نے ندیم صاحب سے پوچھا حضور کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مکان بنوا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں بنوا رہا ہوں؟ کہا اس میں رہوں گا۔ میں نے نجمی صاحب سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کاروبار کرتے ہو۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا، تنخواہ لوں گا، منافع کماؤں گا، گھر میں رہوں گا، رات کو سو رہا ہوں، صبح اٹھوں گا۔ شیعہ قوم کوشش کرو رجب کے جشن میں ذہن کا دریچہ کھول کے اس جملے کو بٹھانا، تم ہر جشن ہر مجلس میں ایسے نہیں آتے تمہارا امام یہاں بلاتا ہے، تمہارے امام کی بھی مرضی ہے، ایک سلمان تھا میں انہیں بھی سلمان بناؤں گا۔ تم بھی عہد کر کے جایا کرو میں بھی سلمان بنوں گا، میں بھی حر بنوں گا۔ سوچ ہی نہیں کسی دیدی، ہمیشہ ماضی میں رکھا 61 ہجری میں ایک اور آیا تھا، ایک اور آیا تھا، اور ٹھیک ہے بسم اللہ پتہ ہونا چاہیے آیا تھا، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے صرف اسی حر کو سلام کرنا ہے یا اس کی بات بھی سننی ہے؟ میں تو حسین کا حر ہوں، تو مہدی کا حر کب بنے گا؟ شاہ جی شکریہ پہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے، ہماری جرت ہے ہم حجتوں کے نقش قدم پہ چلے۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، مہربانی۔ بات رہ نہ جائے، 3 زمانے سرکار آئیں گے انشاءاللہ، اچانک آئیں گے انشاءاللہ، ہر مومن سرکار کا سامنا کرنے کے قابل بن جائے انشاءاللہ، کوئی بھی علی والا پیچھے نہ رہ جائے انشاءاللہ، سب صاحب الزمان کے مرد ناصرین میں شامل ہوں انشاءاللہ، سب مستورات کنیزان امام میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کرے دنیا سے جانے والے بھی قبروں سے اٹھ کے صاحب کا استقبال کرے۔ نجوی صاحب یہ وقت کی ضرورت ہے، سرکار آئیں گے۔ لو جی ابھی تک ہمارا قبر سے اٹھ کے سرکار کے استقبال پہ ذہن ہی نہیں گیا، آؤ میں تمہیں ایک چھوٹی سی تحفہ اس رجب کے جشن کی مناسبت سے دے جاؤں۔ ہمارے مکتب کی سید جتنی بھی دعائیں ہیں کمال ہیں، مگر ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ کتنے مومن پڑھتے ہو؟ چند پڑھتے ہیں۔ لو جی تحفہ تمہارے لیے لاہور والوں نے ہی بھیجا ہے، دعائے عہد کا تحفہ۔ کوشش کرنا، چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، بادشاہ فرماتے جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا، قبر سے اٹھائے گا، اٹھا کے کہے گا آ میں تیرا امام آ گیا ہوں۔ نجوی صاحب بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو کے دائیں بائیں دیکھے گا، سرکار میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ ہائے ہائے ہائے، سب مہربانی، سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سارے میت میت کہہ کے چلے گئے۔ اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے، اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ لو جی میں جشن پہ 2-3 جملے عرض کروں، بس اجازت لیتا ہوں، پڑھنے والے بھی کافی ہیں اور آگے مجھے بھی پہنچنا ہے، اگر تھک گئے تو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک نعرہ تو سنا دو علی کے
لو جی 4 مصرے ہیں نجفی صاحب، دیکھیں کتنا خوبصورت درود پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ اس کا درود بھی ذہن نشین کر لو، پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اس بندے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے سردار کی بارگاہ میں درود پڑھو سارے۔ وعجل فرج آل محمد۔ لو جی نجفی صاحب میں 4 مصرے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ شاعر ہیں، شاعر سے داد لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے قلم اٹھائی، وہ کہتا ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے، زمین کی گود میں کہتا ہے ایک آسمان آتا ہے، زمین کی گود میں دیکھنا میری طرف ایک آسمان آتا ہے۔ کہا بتوں نے بتوں سے کہ جلدی بھاگ چلو، کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے۔ کیا کریں کیا کریں، اچھا بڑا مزاج آپ کا شاعری پہ ہے۔ لو جی نجوی صاحب 2 مصرے میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پریشان تو ہو گئے ہو، تھوڑی سی باتیں ایسی تھیں لیکن بڑی ضروری تھیں۔ جشن کا موقع ہے، مسکراتے مسکراتے سنو جشن، تو میں 2 مصرے اور عرض کرتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اس جشن کی قسم اللہ اسی میں علی اتار دے۔ لو جی بات منا پہ چلی تھی، بس منا پہ مکمل کرتی ہیں۔ سرکار نے سلمان کو فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، ہم میں سے، بات بولی تو نہیں، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ اس کا مطلب اور بھی تو ہوں گے جو سرکار میں سے نہیں سمجھا پائے نجفی صاحب، کیونکہ کلیہ ہے، کلو شین یورف علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس ٹائم دن ہے یا رات ہے؟ رات ہے۔ یہ کیوں رات ہے؟ اس کا مطلب یہ دن نہیں، ہر چیز اپنی کلیہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنا اور کوشش کرنا، بہت سارے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ رات ہے تو مطلب یہ دن نہیں، یہ مرد ہیں، اس کا مطلب یہ مستور نہیں۔ تو اس کا مطلب سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے تو ہے، تو اس کا مطلب کئی ایسے بھی ہوں گے جو سرکار میں سے نہیں۔ بہت بڑا عرفان کا موتی ہے شاہ جی، ممبر پہ جہاں موقع ملے میرے نام لینے کی ضرورت نہیں، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، بات کام کی ہونی چاہیے۔ پہلے بھی نام کے چکر میں ہم بالکل پیچھے ہو گئے، میرا اشتہار میں نام، میری فوٹو بڑی۔ یقین کیجئے ندیم صاحب یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ یقین کیجئے میں سارے بانیوں کو کہتا ہوں بابا جب بھی اشتہار چھپو آدھے اشتہار پہ نام حجت دوران کا ہو، سرکار کے لقب ہوں، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و توغی، صاحب کے لقب ہوں، ہمارے نام چھوٹے چھوٹے ہوں، جو بڑا ہے اس کا نام بڑا ہو۔ مہربانی یار جوان، بہت شکریہ۔ حالانکہ الٹ چل رہے، جو کائنات کا بڑا ہے اس کا نام چھوٹا ہے، جو چھوٹے ہیں ان کے نام بڑے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے پڑھنے والوں کی طرف سے، حضور ہمارا نام بڑا ہو۔ بہت شکریہ جوان۔ حق یہ بنتا ہے کہ ہر اشتہار میں، آدھے اشتہار میں حجت دوران، بقیت اللہ العظم، شریک القرآن، صاحب العصر والامر زمان، تاکہ اشتہار بھی ایک پیغام ہے، جو پڑھے اس کو پتہ چلے یہ قوم بے وارث نہیں ہے۔ لو جی بات رہنا جب بس بات مکمل کرنے اجازت چاہتا ہوں۔ نجوی صاحب فرمایا یہ ہم میں سے ہے، تو یقیناً سرکار نے یہ بھی فرمایا ہوگا کون کون ہم میں سے نہیں۔ تیرے محمد نے کون کون کا جملہ ہی نہیں فرمایا، سرکار نے کلیہ دے دیا۔ جو آج ہم دودھ کی دکان کے اوپر لکھا ہوا پڑھتے ہیں، من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔
शुक्र है मुस्करा पड़े हो, अंदाज़ा हो गया कि बात पहुंच गई है। दूध वाले ने नदवी साहब बाहर लिखवा दिया, नदीम साहब जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। पेट्रोल पंप वाले ने अपने पंप के बाहर लिखवा दिया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। तेरे मेरे रसूल ने 1400 साल पहले ना दूध वाले के लिए फरमाया ना पेट्रोल पंप वाले के लिए फरमाया, तेरे मेरे रसूल ने रहती दुनिया तक के कुलिया दे दिया। जो भी सलमान की तरह अली औलाद अली हमें सिर्फ बिठाएगा वो मिलावट से पाक है, जो हमारे साथ किसी और को भी बिठाएगा वो मिलावट कर। नहीं पहुंचा पाया मैं पैगाम, नहीं पहुंचा पाया। स्पीकर का ही कसूर समझना। मिलावट से पाक ये बोते हैं जो मिलावट की सूरत में हमारे सामने आते हैं, हमें रुलाते सुलाते रहते हैं, वो ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि अगर मौला बैठा हो फौरन अंदर से आवाज आती है, घबराता कि वो हम है ना। हुक्म करें। अच्छा चलो, बस शायरी फिर पढ़नी थी, फिर कभी आपके पढ़ने वाले काफ़ी तशरीफ़ फरमा है। बस ये 10:15 होगी तो इंशाअल्लाह ये लाइट में पढ़ेंगे, स्पीकर में पढ़ेंगे। इनकी भी ख्वाहिश है, बेचारे तैयारी करके आते हैं, ये आके पढ़ें और कोशिश करें अपने हर शेर में मनकबत पढ़ने के साथ आखिरी शेर में साहिबुज़्ज़मान का टच ज़रूर दें। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। नहीं नजवी साहब, नहीं मैं अर्ज़ नहीं कर पाया। आपने जाकिर सुने हैं मनकबत खान जाकिरीन पढ़ते हैं ना? नदीम साहब देखिएगा, कोई बात नहीं, जिसको आप कहेंगे वो पढ़ेगा, मैं पहले मेंबर तो छोड़ दूँ ना। अच्छा आप जरा मेरी तरफ देखिए, शुक्र है मुस्करा तो पड़े हैं, जश्न यही है ना। बहुत शुक्रिया, देखो लाइट भी आ गई। क्या बात। मैंने कहा जी जाकिर हो, मनकबत खान हो, देखना मेरी तरफ, मैं बस इजाज़त देने लगा हूँ। कसीदा पढ़ता है, पहला बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, आवाज़ देता है नजवी साहब तवज्जो, अब मैं मक्ता पढ़ने लगा हूँ। ऐसे है ना जी, मैं पूरी नज़म का निचोड़ देने लगा हूँ, मक्ता देने लगा हूँ। अगर रैयत को समझ आ जाए, देखना मेरी तरफ जुमला ज़हन आ जाए, अगर रैयत को समझ आ जाए, अल्लाह ने आदम भेजा, इब्राहीम भेजा, ईसा मूसा यहया ज़करिया भेजा, मुस्तफ़ा भेजा, मुर्तज़ा भेजा, मुश्तबा भेजा, अस्करी बाग तक भेजा। अब आवाज़ आई तवज्जो, मैं मक्ता महदी भेजने लगा हूँ। आओ दुआ, एक जुमले में एक पैगाम दे के इजाज़त। दुआए हद लाजमी लेके जाना, हम दे के जाएंगे। बड़ी अहम दुआए तर्जमे के साथ पढ़ना, फ़ायदा देगी, बरकत भी है, खैर भी है। अच्छा, एक दुआ देने का एक अंदाज़ नजवी साहब बड़ा मुख्तसर साज करता हूँ। पाकिस्तान लेवल पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, गवाही देंगे बुज़ुर्ग भी, जवान भी देंगे, बच्चों को शायद अंदाज़ा ना हो। किसी घर में बच्चा पैदा हो, मंगता खैराती दरवाजे पे आ जाता है, खटखटा के कहते हैं, ऐ बंदा खुदा, अल्लाह ने तेरे घर बच्चा दिया, इसके आने की कुछ दे। खाली नहीं जाएंगे, है या नहीं? ऐसे इस अंदाज में एक छोटा सा मैसेज दे जाऊंगा। लो जी आओ, अली के आने की खैरात अल्लाह से भी लें, अबू तालिब से भी लें। बात मैंने मुकम्मल कर दी है। आओ अली पाक के आने की खैरात अल्लाह से भी लें, सरकार मोहसिन इस्लाम बैज़तल बलद, सैयदुल अरब वल अजम, साकी हुज्जाज, मालिक काबा। अल्लाह अकबर, क्या क्या फ़ज़ाइल हैं सरकार मोहसिन इस्लाम के। अब सिर्फ अली के बाबा पर ही बात शुरू हो जाए तो बात तवील हो जाएगी। आजकल बस सिर्फ एक जुमला अर्ज़ कर देता हूँ, आजकल बड़ा ट्रेंड है, सरकार अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। हमारे जो जज्बाती भाई हैं वो फ़ौरन लड़ पड़ते हैं, वो तेरी जुर्रत, तूने ये कहा, लड़ना नहीं। मैं तो फरमाते हैं, तुझे ये यकीन हो गया ना मैं ही जन्नत जहन्नम का तकसीम करने वाला हूँ, तो जा अब अपने बाप का ख्याल कर, मैं जानूँ मेरा बाप जान।
नजमी साहब कभी मौका दीजिएगा, साउंड ठीक हो, थकावट भी ना हो, मैं सरकार अबू तालिब पढ़ूँ। बिस्मिल्लाह। यकीन कीजिए जो इरफान के मोती मैंने इकट्ठे किए हैं अली की नालैन के सदके वो बड़े बाकमाल हैं। इंशाअल्लाह। सिर्फ एक टच और दे के जा रहा हूँ। मोहतरम ने हाथ उठा के मेरे कायनात का नारा लगवाया, नारा हैदरी। ये लफ्ज़ अबू तालिब पे एक बात करके जा रहा हूँ, एक सोच दे के जा रहा हूँ। लो जी, ये कुनियत अबू 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 अरब के मिजाज में चलती थी। मखलूक कहती है जनाब तालिब की वजह से सरकार अबू तालिब हैं। ठीक है, मगर हकीकत कुछ और है। दुनिया में कभी भी कोई भी हक का तालिब हो उसके बाप को अबू तालिब कहते हैं। लो जी आइए, खैरात लीजिए, अल्लाह से लेते हैं, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से लेते हैं, सरकार मुस्तफ़ा से लेते हैं, सरकार मुर्तज़ा से लेते हैं, सरकार मुज्तबा से लेते हैं, सरकार अब्बास से लेते हैं, मगर वो खैरात नहीं जो हम चाहते हैं, जो वो देना चाहें। है दिल तो खैरात मिल के लेते हैं, नहीं तो यार ही मदद करते हैं। ले खैरात मांगो। मुझ जैसा बंदा खड़ा हो गया, परवरदिगार एहसान फरमाओ, अली के आने की खुशी में 2 करोड़ चाहिए। आवाज आएगी, ओए अपने कागज भी देख, हमारा आने वाला शहजादा भी देख। को मैसेज दे के जाऊंगा बाबा, आने वाला शहजादा भी देख। एक और मेरे जैसा बंदा खड़ा हो गया, परवरदिगार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम एहसान फरमाइए, शहजादे के आने की खुशी में कोई 5-10 एकड़ जमीन। आवाज आएगी, अगर साथ ले जाए तो दे देते हैं। अच्छा परवरदिगार एहसान पर मेहरबानी जनाब, आपके खूब का शुक्रिया, हौसला अफजाई का शुक्रिया हुजूर। परवरदिगार मुझ जैसा बंदा खड़ा हो गया, मेहरबानी कर एहसान फरमा, अली के आने की खुशी में जन्नत दे दे। आवाज आएगी, जरा सोच तो सही, जो चीज माँ के कदमों तले मिल जाए वो तुझे अली के आने के सदके में दो। एहसान फरमा। अब हमें नहीं पता हमारे लिए बेहतर क्या है। आवाज आएगी, मांग दुआ, फ़असअलुल्लाहुल यकरमका वाकरमनी बिकाई यरज़कनी तालाबा सारे का माइमा में मंसूर। मेरा अल्लाह दे सकता है, अली के आने की खुशी में महदी के लश्कर में शामिल कर दे।